أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تھوڑا سا پانی اتارا؟ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے چلایا زمین میں چشموں کی صورت میں، ثم يخرج به زرعا، پھر اس پانی کے ساتھ کھیتی نکالتا ہے، مختلفا الوانہ، جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، ثم یہیج، پھر وہ پک جاتی ہے، فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر آپ اسے دیکھتے ہیں زرد ہونے والی، ثم يَجْعَلُهُ حُطَامًا، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بلا شبہ یقیناً اس میں بڑی نصیحت ہے عقلوں والوں کے لیے۔ فرمایا کہ ہر آدمی اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ اللہ پاک آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ زمین میں جتنا بھی پانی ہے اس کا اصل آسمان ہی سے آتا ہے۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے، پھر وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے، پھر وہ پانی چشموں اور ندی نالوں کی صورت میں بہہ نکلتا ہے، اور یا پھر لوگ کنوؤں سے اسے نکالتے ہیں، یا موٹریں لگا کر یا ٹیوب ویل لگا کر زمین میں جہاں بھی لگائیں وہاں سے پانی نکل آتا ہے۔ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ، يَنَابِيعَ یہ ینبوع ان کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے چشمہ، یا ندی نالے کو بھی ینبوع کہتے ہیں، کہ جو برساتی نالے زمین میں چلتے ہیں یا پہاڑوں میں چلتے ہیں ان کو بھی ینابیع کہا جاتا ہے، اور جو زمین سے چشمے جاری ہوتے ہیں ان کو بھی ینابیع کہتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں زمین میں چشموں کی صورت چلاتا ہے، ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، الوان کا معنی مختلف رنگ بھی ہے اور مختلف انواع و اقسام بھی ہے، یعنی اللہ پاک ایسی ایسی پیداوار زمین سے نکالتے ہیں کہ جو سبز، سرخ اور سفید یا مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، اور یا پھر اس کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے گندم ہے، جو ہے، چنے ہیں، مکئی ہے، اور دیگر اشیاء ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک مختلف رنگوں اور مختلف قسموں کی پیداوار زمین سے اگاتے ہیں۔ ثم یہیج، حاجہ یہیج کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی جوانی کو پہنچ جانا یا اپنی کمال کو پہنچ جانا اور جوش مارنا۔ تو فرمایا کہ آپ کھیتی کو دیکھتے ہیں کہ پھر وہ جوان ہو کر پک جاتی ہے، فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ زرد پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو نہ کاٹیں تو زمین کی جو پیداوار ہے وہ خود بخود پیلی ہو کر پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا، حُطَامًا فُطَاطًا کے معنی میں ہے کہ وہ اس کو چورا چورا، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور اس سارے عمل میں عقل والوں کے لیے
بڑی نصیحت ہے. ذکرہ کی تنکیر تعظیم کے لیے ہے، یعنی اس میں بڑی نصیحت ہے. عقل والوں کے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ جس طرح کھیتی زمین سے اگتی ہے، پہلے چھوٹی سی کمپل ہوتی ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر اس کو اللہ پاک دانوں سے بھر دیتا ہے، پھر وہ کمزور ہو کر زرد پڑ جاتی ہے اور پھر وہ بالکل فنا ہو جاتی ہے. یہی حال انسان کا ہے. پہلے وہ پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو ایک انسان بنا کر دنیا میں لاتا ہے. پہلے وہ بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے اور اپنی طاقت کو پہنچ جاتا ہے. پھر اللہ پاک اس کو اولاد نصیب فرماتے ہیں اور پھر وہ اپنا کاروبار کرتا ہے اور دنیا میں جو بھی اس نے کام کرنا ہے وہ کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ انجام اس کا یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا پھر وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، بس بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اسلام کے لیے سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنے اور پڑھے اور ان کو کھلے دل سے قبول کرے. ایسے شخص کے لیے پھر ہدایت کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو نماز کے لیے کہا جائے تو ان کے اوپر بہت بڑی مصیبت طاری ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم نماز کس طرح پڑھیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یا روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی روزہ کیسے رکھیں، یہ تو بڑا ہی مشکل اور دشوار کام ہے. تو ایسے لوگوں کا سینہ اللہ پاک اسلام کے لیے تنگ کر دیتے ہیں. لیکن جس کا سینہ اللہ پاک کھول دیتے ہیں وہ خوشی خوشی گرمیوں کی دوپہر، طویل دوپہروں میں بھی اور تپتی ہوئی دوپہروں میں بھی روزے رکھتا ہے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے. تو وہ اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں یہ لوگ گمراہی میں ہیں. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے میں اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، اور اگر ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا، تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے. اس پر اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے خوبصورت بات نازل کی ہے. کتابا متشابہا، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے. مثانیہ، بار بار دہرائی جاتی ہے. تقشعر منہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن مجید سے.
جلود الذین یخشون ربهم، ان لوگوں کی کھالوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، پھر ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس کے ساتھ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ پاک گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو کوئی اسے راہ دکھلانے والا نہیں ہے۔ نزلہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتارا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اس قرآن مجید کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ اے میرے حبیب آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھیں۔ اور احسن الحدیث، حدیث ہر نئی بات کو کہتے ہیں، اور اللہ پاک جب چاہتا ہے نئے سے نیا کلام کرتا ہے۔ یونانی فلسفیوں نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ ہر محل حدوث حادث ہوتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے کوئی نئی چیز نکل رہی ہے وہ بالآخر فنا ہونے والی ہے، لیکن قرآن مجید کی روشنی چونکہ یونانیوں تک نہیں پہنچی تھی اس لیے انہوں نے یہ بات کہی، ورنہ قرآن مجید کا فلسفہ اور نظریہ یہ ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شان، فرمایا کہ اللہ پاک ہر دن ایک نئی شان میں ہوتے ہیں اور ایک نئی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک حادث بھی نہیں ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ تک رہیں گے، اور وہ جب چاہیں نئی سے نئی باتوں کا اظہار فرماتے رہتے ہیں، نئے سے نیا کلام کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک غصے بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، اور دیکھتے بھی ہیں، اور بولتے بھی ہیں، اور سنتے بھی ہیں۔ تو یہ ساری صفتیں اللہ کی مانتے ہوئے اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نئی باتیں وجود میں لانے کے باوجود حادث نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ متشابہاً اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے مضامین اور اس کی آیات آپس میں معانی کے اعتبار سے ملتی جلتی ہیں۔ اب دیکھیے مکی دور میں 85 صورتیں نازل ہوئی ہیں، ساری 85 صورتوں میں 3 ہی موضوعات کی بات ہے، توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی، لیکن ہر صورت میں انداز بیان الگ الگ ہے، سمجھانے کا طریقہ الگ الگ ہے، اور اسالیب مختلف ہیں، لیکن بات ایک ہی ہے، ملتی جلتی بات ہے۔ مسانیہ مسنیتن کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے ایسی چیز جو دہرائی جائے، جو بار بار عمل میں لائی جائے۔ فرمایا قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں کہ یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور ان کے دہرائے جانے سے ان کی لذت کم نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کا اعزاز یہ ہے کہ آپ دنیا کی اچھی سے اچھی کسی کتاب کو پڑھ لیں، ایک بار کے بعد دوسری بار اس کو پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن یہ قرآن مجید کا کمال ہے کہ آپ اس کو جتنی بار بھی پڑھیں گے ہر بار ایک نئی لذت اور ایک نیا لطف آپ کو محسوس ہوگا۔
تقشعر منہ جلود الذین، اس سے چمڑے، اللہ سے ڈرنے والوں کے چمڑے اس سے لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یہاں تلین و تمیل کے معنی میں ہے، یعنی ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، کیا وہ شخص جو اپنے چہرے سے بدترین عذاب سے بچاؤ کرے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، وقیل للظالمین، اور ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو ان کو عذاب آیا ایسی جگہ سے جہاں سے وہ خیال بھی نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جہنمیوں کے ہاتھ چونکہ بدھے ہوئے ہوں گے، اس لیے وہ اللہ کے اس بدترین عذاب کو اپنے چہرے پر لینے کے لیے مجبور ہوں گے، اور ڈائریکٹ وہ عذاب ان کے چہرے پر پڑے گا اور انہیں جلا کر کوئلہ کر دے گا۔ لیکن کوئلہ کرنے کے بعد پھر ان کو دوبارہ نیا جسم عطا کر دیا جائے گا اور پھر اس کو پہلے کی طرح عذاب دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو تم سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایسے طریقے سے عذاب آیا جس کا کبھی انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، یعنی زلزلے نے ان کے مکانات گرا دیے ان کے اوپر اور وہ چھتوں کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئے، یا پھر ایک زوردار چیخ نے انہیں پکڑ لیا، یا پھر ان پر پتھریلی ہوا بھیجی گئی بڑے بڑے پتھروں والی، یا پھر زمین پھٹی اور وہ اس میں غرق ہو گئے، یا وہ پانی میں غرق کر دیے گئے۔ تو اللہ پاک نے ہر قوم کو اس کے گناہوں کی نسبت سے اس طریقے کے عذاب سے ہلاک کیا۔ ترجمہ ایک بار، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے تھوڑا سا پانی نازل فرمایا، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے چشموں کی صورت زمین میں چلایا، ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر اس پانی کے ساتھ کھیتی نکالتا ہے، مختلفاً الوان، جس کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تو اسے زرد ہونے والی دیکھتا ہے،
ثم يجعله حطاما، پھر وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، بلا شبہ یقیناً اس میں عقلوں والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا پھر وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ بڑی واضح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے بہترین بات نازل کی۔ کتابا متشابہا، ایک ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے۔ مثانیہ، اس کی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین، اس کتاب کو سن کر ان لوگوں کے چمڑے کانپ جاتے ہیں۔ یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے۔ یہدی بہ من یشاء، اس کے ساتھ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَمَن یضلل اللہ، اور جسے اللہ پاک گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو کوئی اسے راہ دکھلانے والا نہیں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، کیا پھر وہ شخص جو برے بدترین عذاب کو اپنے چہرے پر روکے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وقیل للظالمین، اور ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ فأتاہم العذاب، تو ان پر عذاب آیا۔
من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔